بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں اور اب روزے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیں کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزے چھوڑ دیتا ہے اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں ایسے مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں بھوک پیاس رہنے سے موت کا خطرہ ہو، یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھے سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑ دینے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا اتنا دینا کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم لینے سے صحتیاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لازمی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہو، وہ کافی کمزور بیمار ہو گیا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو، اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اب اس میں طاقت نہیں ہو سکتی، اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورتیں۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسرے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا، لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کر لیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوک اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزے بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے آپ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہے ہوں، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نفاس یعنی ایسی عورتیں جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کے بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کے مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا۔ اگر نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کا قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ جس کا تحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ
نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کا کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، جن لوگوں نے ان وجوہات کے سبب روزہ توڑا، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں اور ان قضا روزوں پر ترتیب فرض نہیں۔ فی الازہر اگر ان روزوں کے پہلے نفلی روزے رکھیں تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ اظہر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا روزے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔